آئندہ آنے والی جمعے کی رات شب ہفتہ ہے، آپ انشاءاللہ مدنی چینل پر عرس اعلی حضرت بھی دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو چنیدہ بندے ہوتے ہیں، جن پر ان کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی جناب سے، محبوب علیہ السلام کی ذات مآب سے ایسے انعامات اور اکرامات حاصل ہوتے ہیں کہ دنیا انہیں دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی انہی حضرات میں سے ایک ایسی ہستی تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انعامات سے نوازا تھا کہ جس کو گویا یہ کہا جائے کہ آپ جو فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ویسا کر دیتا تھا۔ حدیث پاک کا بھی اس طرح کا مفہوم ملتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے بندے ہیں کہ جو کچھ کہہ دیتے ہیں اللہ کا نام لے کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایسی ہستیوں میں سے تھے کہ جو کہہ دیتے تھے تو ہو جاتا تھا۔ ایک صاحب آپ کے پاس آئے، علم نجوم میں ماہر تھے اور اعلیٰ حضرت سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی عمر کے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ازراہ تعلیم اور ازراہ تکلم استفسار فرمایا، پوچھا کہ کیا لگتا ہے بارش کب ہوگی؟ وہ علم نجوم کے ماہر تھے، ستارہ وغیرہ دیکھ کر آگے کی باتیں جو بتا دیا کرتے ہیں۔ تو ان حضرت نے کچھ ذائچہ وغیرہ بنایا اور کہا کہ اس مہینے میں تو پانی نہیں ہے، پانی دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو ابھی بارش ہو جائے۔ وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، دور دور تک پانی کے آثار نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے مثال دیتے ہوئے بڑی ذہانت سے ان کو سمجھاتے ہوئے پوچھا کہ کتنے بجے ہیں؟ کہا 11:15 بجے۔ آپ نے فرمایا 12 بجنے میں کتنی دیر ہے؟ کہا کہ پونا گھنٹہ ہے۔ آپ نے کہا پونا گھنٹے بعد 12 بجیں گے، اس سے پہلے 12 نہیں بج سکتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گھڑی منگوائی اور اس کی سوئی کو گھما دیا، سوئی گھومی تو 12 بجے، ٹن 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 گھڑی نے 12 بجنے کی نوید سنائی۔ تو ان صاحب نے کہا کہ آپ نے خود 12 بجا دیے ورنہ 12 بجے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح 12 بجتے اپنی رفتار سے پونے گھنٹے بعد، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ابھی وقت بڑھ جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے اور بارش بھی اسی طرح برسا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا بھی یہ فرمانا تھا۔ جو حضرات آپ کے ساتھ بیٹھے تھے وہ حیران تھے کہ باہر چھما چھم بارش برسنے کی آواز آ رہی تھی۔ باہر جا کے دیکھا گیا تو اعلیٰ حضرت کی زبان سے جو جاری ہوا تھا، خدا کی قسم باہر بارش ہو رہی تھی اور لوگ حیران تھے کہ آپ نے جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ویسا ہی کر دیا۔ یہاں پر جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے، وہیں پر آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر یقین کامل، پھر لوگوں کو تعلیم دینے کا ایک انداز، اور ساتھ میں آپ کی ذہانت نظر آتی ہے کہ آپ کتنے ذہین تھے، کتنا ایکیوریٹ پوائنٹ پر آپ نے ان صاحب کو پن کیا کہ کس طرح ان کی فیلڈ میں رہتے ہوئے ان کو سمجھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بات کو بھی پورا کیا۔ تو آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذہانت کو اس سے دیکھیے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذہانت نظر آتی ہے۔ آپ بہت ذہین تھے، اتنے ذہین تھے کہ جو چیز ایک بار پڑھ لیتے حرف بحرف یاد رہ جاتی۔ ایک مہینے میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا، جو کہ ایک بہت ہی بعید سی بات لگتی ہے، آج کل یہ کرنا ناممکن سا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واقعی کر کے دکھایا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاویٰ کو دیکھیے، آپ کی شاعری کو دیکھتے ہیں، آپ کے ترجمہ قرآن کو دیکھتے ہیں تو واقعی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ امام اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عقل اور کیسی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ذہانت، سب سے بڑی ذہانت یہ ہے کہ بندہ دنیا کے بجائے آخرت کی تیاری کرے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ بندہ ہے، وہ شخص ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کرے، جو اپنے نفس کو رام کر لے، نفس کو قابو میں کر لے۔ واقعی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے بھی ذہین تھے۔ آپ دنیا سے بالکل اچاٹ رہتے، دنیا سے زہد کا عالم یہ تھا کہ کھانا اس کی فکر نہیں ہوتی، کھانا بہت تھوڑا کھاتے، لباس کے معاملے میں کوئی ایسی شاہانہ آپ کی زندگی نہیں تھی، بہت سادہ زندگی آپ نے گزاری، اور اگر عمل کیا تو آخرت کے لیے کیا۔ آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذہانت۔ الحمدللہ
ہمارے ساتھ خصوصی طور پر آج مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمد شفیق اتاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے. ہمارے بہت ہی پیارے مدنی چینل کے میزبان عابد باپو بھی ہیں, قاری صاحب بھی ہیں, روزانہ کی طرح نعت خواں ہیں. ہم انشاءاللہ مزیدار گفتگو کریں گے, مگر آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی کالز بھی لیں گے, آپ کے ساتھ بھی گفتگو ہوگی. اور روزانہ کی طرح آج بھی ذوق نعت کا سلسلہ ہے, اور آج یہ 7واں سلسلہ اور دوسرا کوارٹر فائنل آپ دیکھیں گے ہماری دو ٹیموں کے درمیان. تو سلسلے میں ان ہو جائیے, شامل ہو جائیے, دوسروں کو بھی دعوت دیجئے اور تیار ہو جائیے. اب عشرہ اعلی حضرت میں فیضان اعلی حضرت کی خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہے. آئیے تلاوت قرآن پاک سے مزید آگے بڑھتے ہیں, مگر سب کچھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں بھی, یہاں کے حاضرین بھی اور ناظرین بھی نیت کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے, علم دین سیکھنے کے لیے انشاءاللہ اس سلسلے میں شامل رہیں گے. آئیے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے تلاوت قرآن کریم کروں گا. آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن کریم سماعت فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تلاوت قرآن پاک سے ہم آغاز کر چکے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذہانت۔ آپ کی ذہانت کیسی تھی، آپ کی فطانت کیسی تھی، اور اس حوالے سے ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جن کا احاطہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سلسلے میں ممکن نہیں ہے، لیکن چند واقعات اور چند باتوں کو یہاں پر بیان کر کے ہم اکتفا کریں گے کہ موضوع بہت طویل ہے، اور آپ بھی اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی اپنے تاثرات یا مدنی مشوروں سے نوازنا چاہتے ہیں، تو ضرور ہمارے نمبرز آپ کی اسکرین پر چل رہے ہوں گے، آپ رابطہ کیجئے، کال ریکارڈ کروائیے۔ ممکنہ صورت میں ہم آپ کی کال کو شامل سلسلہ کریں گے۔ سلسلے میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی انشاءاللہ کچھ لمحات بعد سنیں گے۔ آج کا سوال، روزانہ ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک سوال کیا کرتے ہیں، درست جواب دینے والوں کو بذریعہ ڈاک مقدس تحائف بھیجنے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ آج جواب دینا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے محلے کا نام کیا تھا۔ آپ جس مبارک محلے میں رہتے تھے اس محلے کا نام کیا تھا؟ شہر ہے بریلی، لیکن محلے کا نام آپ نے بتانا ہے۔ اگر امیر اہل سنت کے رسالے تذکرہ امام احمد رضا سے آپ مدد لینا چاہیں تو امید ہے آپ کو مدد مل جائے گی۔ تو یہ آج کا سوال ہے، جلدی کیجیے، ایس ایم ایس کے ذریعے آپ نے جواب دینا ہے۔ اسی طرح اگر آپ باب المدینہ میں رہتے ہیں، قرب و جوار میں ہیں، یہاں آ کر سلسلے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیے، آپ کے لیے یہاں پر بھی بیٹھنے کا سلسلہ ہے۔ اب یہاں آ کر سلسلے میں شرکت کریں گے تو زیادہ ثواب بھی ہے، اور یہاں آ کر سلسلے میں شرکت کرنے کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذہانت۔ کیا فرمائیں گے اعلیٰ حضرت کی یہ ذہانت کیا تھی اور کس طرح سے یہ ذہانت آپ کو حاصل ہوئی؟ کچھ ابتدائی گفتگو اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ کے چونکہ جو زندگی کے انداز تھے اور آپ کو جتنے علوم پر مہارت تھی، علماء کرام نے ان کی تعداد کو بیان فرمایا، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ 100 سے زائد علوم پر بہت اعلیٰ درجے کی آپ کو مہارت تھی، اور جتنے آپ کام سر انجام دیتے تھے بطور خاص علمی حوالے سے بھی، کہ جب علماء کسی مسئلے میں بھی اس کو تلاش کر کر کے گویا کہ ایک طرح کے تھک جاتے تھے تو اعلیٰ حضرت کے علیہ رحمہ کے پاس حاضر ہوتے تو پوچھتے، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اسی وقت فوراً اس مسئلے کا کتاب کے ساتھ صفحے کے ساتھ سطروں تک بتا دیتے تھے۔ اس سطر میں یہ لکھا ہوا ہے، سطر یعنی لائن، اس لائن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ وہ پہنچتے وہاں دوبارہ مکتب میں دیکھتے تو اسی جگہ پہ جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے تو مسئلہ موجود ہوتا۔ سبحان اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جیسا کہ آپ نے بھی شروع میں ابتدائی میں کچھ فرمایا ہے، اسی طرح آپ کی ابتدا سے ہی، بچپن سے ہی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے واقعات اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو یہی کہیں گے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جسے اللہ کا فضل ہے، یعنی یہ ذہانت آپ نے وہاں سے حاصل، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا فلیفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ایسے نہ صرف ایک عالم دین تھے، عالم گھر تھے اور عالم بنانے والے تھے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا حافظہ تو اس کمال کا تھا کہ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ ایک مہینے میں، تو میں سوچ رہا تھا ایک مہینے کے بھی کچھ گھنٹوں میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو حفظ کیا ہے، عشاء کے وضو فرمانے کے بعد عشاء کی نماز تک آپ پڑھتے تھے اور قرآن شریف یوں آپ نے حفظ کیا۔ بلکہ ایک مرتبہ اعتکاف کے دنوں میں ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ
لیٹے ہوئے تھے, آرام فرما رہے تھے, تو وہ پڑھتے, انہوں نے قرآن پڑھ رہے تو آپ علیہ رحمہ ویسے ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں یوں غلطی آپ سے ہوگی, یہ یوں ہے آیت مبارکہ. تو یوں ان کی اصلاح بھی کرتے رہے, اور پھر فرمایا کہ صبح فجر کی نماز میں مصلی امامت پہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے وہی رکوع تلاوت فرمایا ہے جو وہ پڑھ رہے تھے, حالانکہ تب حفظ نہیں کیا تھا, جب حفظ نہیں کیا تھا, اس سے پہلے کی اس رکوع کو بھی آپ نے. اور نماز میں کسی رکوع کو پڑھنا یہ آسان کام نہیں فرما رہے ہوتا, یہ امام ہی جانتے ہیں. اور جب کبھی کوئی عام آدمی امامت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے امامت کتنے 200 ہے. جی ہاں, تو اس وقت یعنی اس کو بالکل اس کے قواعد کے مطابق اور ان مسائل کے مطابق, کیونکہ تراویح تو نہیں ہے کہ جس میں اسپیڈ سے پڑھنا ہے, تیز پڑھنا ہے, نماز ہے, تو اس طرح اس کو تلاوت فرما دیا. آپ علیہ رحمہ کا حافظہ, تو آپ کے اساتذہ یہ کہتے تھے کہ آپ جب سبق سناتے تو ایک دن استاد صاحب بھی کہنے لگے کہ مولانا یہ بتاؤ آپ آدمی ہو یا جن ہو, کیا ہو, ہمیں پڑھانے میں دیر لگتی ہے اور آپ کو یاد کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی, اتنی دیر نہیں لگتی آپ کو اتنی. جی ہاں, اور آپ حرف بار وسیع اس کو سنا دیتے ہیں اس کو یاد کر کے. آپ آدمی ہو یا آپ جن ہو تو آپ کہتے ہیں کہ میں انسان ہی ہوں, آدمی ہوں, اللہ کا فضل بھی, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے. یہ بات بھی کتنی اچھی اور عاجزی والی ہے بہت, کہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کی بات کرتے ہیں. اور جو آپ نے حافظے کی بات کی, حفظ قرآن کی, میں اس میں مزید ناظرین کو بتانا پسند کروں گا کہ یہ واقعہ حضرت مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بار کوئی خط آیا ہوا تھا جس پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حافظ جی لکھا تھا. جہاں دیگر القابات تھے وہیں پہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اور حافظ لکھا تھا. اس وقت اعلیٰ حضرت حافظ نہیں تھے, تو مولانا حشمت علی خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اعلیٰ حضرت آپ دیدہ ہو گئے, رونے لگے, اور روتے ہوئے فرمایا بابو رو رہے ہیں اتنی سی بات پہ, خوف خدا دیکھیے. فرماتے ہیں کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان لوگوں کے ساتھ حشر نہ فرمائے جن کے لیے قرآن میں فرمایا کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, کہ وہ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف اس چیز سے کی جائے جو ان میں ہے نہیں, جو خوبی ان کی ہے نہیں, جو کام انہوں نے کیا نہیں ہے, اس سے ان کی تعریف کی جائے. تو مجھے لوگ حافظ کہہ رہے ہو, میں حافظ نہیں ہوں. اب آپ نے پھر تہیہ کر لیا کہ میں حفظ قرآن کروں گا, کریں گے, حفظ ہی کر لیتے ہیں. حفظ کر لیا آپ نے. اور پھر کیسے کیا, مفتی صاحب نے بتایا کہ وہ کتنے مطلب مختصر وقت میں 30 دنوں کے اندر, اور پھر اسی کو تراویح میں سنا. ذہانت کی, کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کوئی بچپن کا واقعہ نہیں ہے, بہت بات کی بات ہے. یہ غالباً وصال شریف سے 3 سال قبل کا واقعہ. جی ہاں, تو یعنی اتنی عمر میں 1337, اور اس وقت تک پھر حافظے میں یہ چیزیں آ جانا, کیونکہ بچپن میں تو حفظ کرنا ایک عام معمول اور ہوتا ہی ہے. 6 ماہ میں بھی بعض حفاظ کرتے ہیں, سال میں بھی کرتے ہیں, بچپن میں دیکھا ہے, بڑھاپے میں کون حفظ کرتا ہے. اور اس دوران, اور پھر اس انداز سے کرنا کہ عشاء کا وضو کر کے عشاء کی نماز تک, یعنی مغرب کے بعد کچھ دیر پڑھنا, اور پھر اسی طرح وہ پورا جو ہے وہ حفظے میں آ جائے. یہ بہت کمال کی بات تھی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یعنی یہ حفظ کا معاملہ, تو چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت قوی حفظ عطا فرمایا تھا. آپ علیہ رحمہ ایک مرتبہ محدث صورتی علیہ رحمہ ان کے پاس گئے, مہمان بنے ان کے, تو وہاں آپ نے کتاب علامہ شامی علیہ رحمہ کی کتاب فتاوی تنقیح الحمدیہ, اس کو آپ نے وہاں گفتگو میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے کتب خانے میں ہے. آپ کو بڑی اس بات کی طلب ہوئی کہ وہ کتاب لائی جائے. کتاب چونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پاس تو بہت کتابیں تھیں, اور آپ کا یہ معمول بھی تھا کہ آپ کچھ اپنی رقموں کو جمع کرتے تھے اور اس سے کتابیں ہی لیتے تھے. بہت کتابیں تھیں آپ کے پاس, لیکن یہ کتاب ایک طرح کی نایاب تھی اور اس وقت آپ کے پاس تھی نہیں. تو آپ کو بڑی طلب ہوئی کہ یہ کتاب مجھے دکھائی جائے. تو انہوں نے آپ کو کتاب پیش کی. جب آپ نے دیکھی تو پھر فرمایا کہ کل ہم جب چلیں تو ہمارے سامان میں یہ ساتھ ہی کتاب بھی جائے گی, یعنی اس کو ساتھ لے کے جائیں گے, تو اس کی ہم کاپی کروا کے آپ کو بھیج دیں گے. محدث صورتی علیہ رحمہ انہوں نے کہا کہ حضور آپ لے جائیں, اور لیکن آپ بھجوا دیجئے گا, میرے پاس, آپ کے پاس تو بہت کتابیں ہیں, میرے پاس یہ چند ہیں. اور دوستی ایسی تھی کہ وہ فرینکلی بول دیتے تھے. تو انہوں نے یوں جب کہا تو آپ علیہ رحمہ نے اس بات کو ٹھیک ہے کاپی کر کے, اور کاپی بھی اس وقت کوئی مشینوں سے تو نہیں ہونی, اور ہاتھوں سے ایک کاپی سے دوسری طرف جو ہے وہ نقل کرنا, کاپی کرنا. جب وہ پاس رہی تو آپ کے ایک مرید تھے بہت محبت کرنے والے, انہوں نے اصرار کیا کہ آپ ایک رات میرے ہاں رکیں, میرے بھی مہمان بنے. تو آپ نے ان کی اس اصرار پر آپ فیصلہ فرمایا کہ ایک رات رک جاتے ہیں.
اب ان کے یہاں رکے، صبح ظہر کے وقت گاڑی کا ٹائم تھا اسٹیشن پہ جانا، تو صبح جب سامان رکھنے لگے تو مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ آپ ساتھ تھے، تو آپ نے ان سے کہا کہ یہ سامان رکھو اور اس کتاب کو الگ رکھ دیا، فرمایا یہ ان کو واپس کر کے آؤ۔ اب جب یہ بات ہوئی کہ یہ ان کو واپس کرنی، اور مولانا شاہ وسیع صاحب محدث صورتی علیہ رحمہ جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے مولانا ظفر الدین صاحب سے کہا کہ یہ کتاب تو آپ نے مانگی ہے اور لے کے جانی ہے ساتھ، تو کہا کہ بس اعلیٰ حضرت نے یہ حکم دیا ہے، پوچھنے کی تو ہمت نہیں تھی تو میں لے کے آ گیا ہوں، اب مزید میں نے کوئی بات اس پہ پوچھی نہیں ہے۔ اب وہ سمجھے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے، جو میں نے رات کو کہا ہے نا کہ یہ واپسی بھجوا نہیں دیا گا، تو آپ شاید، تو وہ انہوں نے کتاب لی اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو اسٹیشن پہ چکے پہنچے تو پیچھے وہی بھی پہنچ گئے وہاں پہ، حضور آپ وہ غلطی ہوگی، یہ بولا ہے اگر اس سے کوئی ناراضگی ہے تو یہ کتاب آپ لے جائیے، تو آپ علیہ رحمہ نے فرمایا نہیں اب اس کی حاجت نہ رہی، تو بڑے حیران ہوئے کہ حاجت نہ رہی، تو کہا کہ رات چکے رک گیا تھا ادھر ہی، تو اس کو رات میں اور دن میں اپنے مطالعے میں رکھا، پڑھتا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ 3-4 مہینے تک اس کے لفظ بلفظ مجھے یاد رہیں گے، سبحان اللہ، جس طرح یہ بیان اس کتاب میں ہوا ہے، کیا بات، اور کہا کہ اس کے اندر جتنے مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ زندگی بھر کے لیے کافی ہے، جو مسئلہ اس کے ایک اندر رات میں پڑھا، ایک رات میں، اب بتائیے کہ اس کو یاد کر لی، اور کسی کے ہاں ٹھہرنا، کسی کے ہاں آپ مہمان بنے ہوئے تھے، پھر وہاں ٹھہرے، ظاہر ہے اس دوران، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی اچھی خاصی شہرت، لوگوں کا بھی ملنا جلنا، تو اس آپ نے ایک دیکھا ہے، یعنی یوں کہے کہ ایک سرسری نظر سے دیکھتے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ اور ایسی ذہانت عطا فرمائی کہ فرمایا کہ زندگی بھر کے لیے جتنے احکام اس کے اندر موجود ہیں وہ میرے حافظے میں رہیں گے، مجھے یاد رہیں گے۔ کیا شان ہے، دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اللہ کا فضل و کرم ہے، نبی پاک کی عطائیں ہیں کہ کیسا حافظہ ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ عابد باپو بھی ہیں، باپو آپ سے واقعات بھی سنیں گے اور آپ بھی سوالات کر سکتے ہیں، آپ بھی میزبان ہی ہیں، بالکل آپ فرینکلی مفتی صاحب سے سوال تو یہ بات کہوں گا ماشاءاللہ عز و جل ہمارا سلسلہ، ٹھیک ہے، آپ کا ہمارا سلسلہ فیضان اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 125 مرتبہ مدینہ مدینہ مدینہ، اور ماشاءاللہ یہ سب مدنی چینل کی مدنی بہار ہے، اور مدنی چینل ہر موقع پر اچھے اچھے سلسلے پیش کرتا ہے اپنے ناظرین کے لیے، تو مدنی چینل کو چھوڑ کے کہیں پہ بھی نہیں جائیے، آگے کی جانب جائیں گے تو آگے، پیچھے کی جانب جائیں گے آگے، ہو سکتا ہے کوئی گھر میں بیٹھا ہوا یہ مشورہ دے رہا ہو، ادھر تو دیکھو کیا ہو رہا ہے، ادھر تو دیکھو کیا ہو رہا ہے، ارے فیضان اعلیٰ لوٹیے اور سلسلے کو اول تا آخر دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل سیرت اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ذات ہے انشاءاللہ اس سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ باپو سے بھی باتیں کریں گے، کچھ کلام رضا کی طرف چلتے ہیں۔ عبد المعیز بھائی آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، کلام اعلیٰ حضرت کے چند اشعار ہمیں سنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے
ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ گئے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ گئے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ گئے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے کئی اشعار ایسے ہیں جنہیں شہرت دوام حاصل ہوئی ہے، ان میں سے ایک یہ شعر بھی ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اگر اس کا مطلب پوچھیں تو شاید اکثر نہ بتا سکے، لیکن کتنا سہل ہے، یہ آسان ہے پڑھنا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اچھا، اس کا مقطع جو ہے وہ کتنا پیارا ہے، کیسی تسکین ہے بابو، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس انداز سے، اس حکمت اور ذہانت سے امت کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جوڑا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ مفتی اور کچھ ذہانت کے بارے میں؟ ذہانت کے حوالے سے آپ کے بچپن میں ہی چونکہ ایک علمی گھرانہ تھا اور علمی طور پر ہی آپ بھی بہت ذوق رکھتے تھے، اپنے والد صاحب سے پڑھتے بھی تھے، تو 8 سال کی عمر میں تو آپ نے ہدایت النحو جو ایک نحو کے موضوع پر مشہور کتاب ہے، ہر مدرسے میں ہر درس نظامی عالم کورس کرنے والا ابتدا سے اس کتاب کو پڑھتا ہے، اس پر آپ نے حاشیہ تحریر فرمایا
اور ایک بار تو آپ کے والد صاحب آپ کو جو پڑھاتے تھے کتاب مسلم ثبوت، تو اس کے اندر ان کو کسی عبارت پر خود ایک اشکال ہوا، تو انہوں نے وہ اعتراض اس کتاب کے سائڈ پر لکھ دیا کہ اس عبارت سے ایک اعتراض اس پر۔ آپ علیہ رحمٰ نے اس نسخے کو اٹھایا، اس کو دیکھا تو والد صاحب نے یہ لکھا ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے قلم اٹھایا اور اس کے آگے اس کا جواب لکھ دیا سبحان اللہ، کہ 8 سال کی عمر ہے۔ یہ نہیں، اس وقت عمر زیادہ اچھا، تھی۔ تو یہ جو اعتراض بنتا ہے اس عبارت پر، تو یہ اعتراض ہی نہیں بنتا، اور اس کا جواب دے دیا، گویا کہ وہ اعتراض ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے والد صاحب نے جب یہ دیکھا تو اس کے بعد آپ فرمانے لگے کہ تم مجھ سے پڑھنے نہیں آتے، پڑھانے آتے ہو مجھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اس طرح آپ نے ان کو ارشاد فرمایا، اور آپ موت سے ایک اور علامہ کچوچوی علیہ رحمہ آپ کو ایک دن مرتبہ آپ نے ایک مسئلہ دیا، 15 بطن پر مشتمل مناسخہ کا مسئلہ تھا، وراثت کی تقسیم کا۔ وراثت کی تقسیم میں بعض اوقات ایسا ہے کہ کسی ایک کا انتقال ہوا، ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، تو آگے ان ورثاء میں سے پھر کسی کا انتقال ہو گیا، اچھا، ابھی وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی ملکیت وراثت وغیرہ جو بھی آگے منتقل ابھی تقسیم نہیں ہوئی، تو ایک اور وارث بہت ہوئے، اب کس کو کتنا کتنا آگے ملے گا۔ تو یہ ایک بڑا مشکل مسئلہ سمجھا جاتا ہے جب اس کے اندر بطون کا اضافہ ہو جائے، یعنی یہ مسئلہ کئی میتوں پر مشتمل ہو جائے۔ اب ایک سب سے اوپر ہیں، مثال کے طور پہ دادا ہیں، دادا کا انتقال ہوا، اس کی اولادیں ٹھیک ہے، ان میں حقدار بنیں گے۔ اب ان میں سے یعنی چچا تایوں میں سے اب ان کے بعد کوئی انتقال ہو گیا تو اب ان کی اولادیں آ گئیں، ٹھیک ہے، اب ان کی اولادوں میں سے پھر آگے کسی بیٹے بیٹی کا انتقال ہوا، وہ بھی شادی شدہ اور آگے ان کے ورثاء۔ تو یہ جو دادا کا آنا تھا ان کے پاس جتنا اتنا جائے گا، تو یہ کیسے کیسے ملے گا، تقسیم ہوگا۔ تو جیسے جیسے نیچے انتقال ہوتا جائے گا نا تو مسئلہ بڑھتا جائے گا۔ اچھا، تو وہ کسی اوپر جو آدمی کا انتقال ہوا اس سے نیچے 15 میتیں ہو چکی تھی، وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی، یعنی اتنے عرصے سے انہوں نے وراثت تقسیم نہیں کی تھی۔ اب یہ کس کو کتنا ملے گا، تو اس کو بڑا ایک مشکل مسئلہ سمجھا جاتا ہے، یعنی اس میں بڑی محنت ہوتی ہے، چھوٹی سی بھی اگر باریک کوئی ادھر سے ادھر غلطی ہوگی تو بس پورا مسئلہ غلط۔ اچھا، اب اس کے اندر نام لکھنا ضروری ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے، تاکہ اس کو پورا مسئلہ واضح ہو جائے پڑھنے والے سننے والے پر۔ انہوں نے مسئلہ لکھا، پورا دن لگا دیا اس کے اوپر مسئلہ لکھنے پر، اور فرماتے ہیں کہ جو ان کے ورثاء زندہ تھے ان کی تعداد 40 بنتی ہے، جو ورثاء زندہ تھے، اچھا، اور 15 کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب ان 15 میں سے کون کس کس کا وارث تھا، کوئی بیوہ بن رہی ہے تو کوئی بیٹی بن رہی ہے تو کوئی بیٹا بن رہا ہے، ہر ایک کے حصے میں بھی فرق آئے گا۔ جی جی، اب یہ 15 میتوں والا یعنی 15 بطون پر مشتمل یہ مسئلہ، یہ جب ان کے سپرد ہوا تو انہوں نے سارا دن محنت کر کے اس کو لکھا، ایک دن میں صرف مسئلہ لکھا، مسئلہ پورا لکھ دیا، جواب اچھا، لکھ دیا، اس کا جواب لکھ دیا۔ جواب لکھنے کے بعد یہ مسئلہ پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پاس آنا تھا، تصدیق بھی ہونی تھی، آپ کو سنانا تھا کہ یہ میں نے صحیح لکھا کیا لکھا۔ وہ فرماتے ہیں جب میں نے پڑھنا شروع کیا مسئلے کو، اور پھر بتایا کہ اس کا انتقال ہوا، اس کے بعد اس کا انتقال ہوا، اس کی اولادوں میں سے 5 بیٹے ہیں تو 6 بیٹیاں ہیں، بیوہ ہیں، 1 بیوہ ہیں، 2 بیوہ ہیں، پھر اس کا۔ جب یہ پوری لسٹ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو سنا دی اور اس کے حصے بھی پھر جو تقسیم کے اصول ہیں وراثت کے اس کے مطابق دیا، تو آپ علیہ رحمہ جب پورا سننے کے بعد فرمایا اچھا آپ نے اس کو اتنا دیا تھا اور اس کو اتنا دیا تھا، اس کو اتنا۔ وہ کہہ رہے میں دھنگ رہ گیا، یہ وہ کہ جن کے زندہ افراد کے جو 40 یہ نام تھے مجھے تو وہ بھی نہیں یاد، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ان کے ناموں کے ساتھ ان کے حصے بھی بیان کر دیے کہ یہ کتنا آپ نے کس کو کیا تقسیم کیا تھا۔ تو یہ کوئی عام، کیونکہ آپ جب شروع میں آپ نے علم ریاضی کے حوالے سے آپ نے والد صاحب سے کچھ پڑھتے تھے، تو کچھ 4 قاعدے ہی آپ نے پڑھے، اور جس میں جمع تقسیم ضرب کے پڑھے تاکہ وراثت کے حوالے سے یہ کام آئیں۔ تو پھر آپ کے والد صاحب نے فرمایا بیٹا اس میں زیادہ ٹائم آپ نہ لگائیں، یہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عنایت سے حاصل ہو جائے گا، آپ اپنے انہی کام میں مشغول رہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک یعنی قوی حافظے والی یہ دلیل ہوتی ہے کہ اتنا کچھ یوں یاد رکھنا، ہم یہ آپ کے لیے شاید اور دیگر ناظرین کے لیے بھی ایک نئی بات ہوگی یہ والی مناسخہ کی اور یہ اس طرح کی، بالکل، لیکن ہم اس میں مشغول ہیں۔ جو ذی علم اہل علم اس میں لکھتے ہیں، فتاوی لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ان کو زیادہ تجربہ ہے، اندازہ ہوگا کہ بعض اوقات کوئی اس میں اگر غلطی واقع ہو جاتی ہے، آپ یقین کیجئے لکھنے سے بڑھ کر یہ کام ہے اس کو ڈھونڈے کیسے غلطی کو،
اس کو بھی ایک ڈھونڈنا بہت بڑا کام ہے کہ کہاں وہ غلطی ہوئی جس کی وجہ سے پورا حساب کتاب آگے پیچھے ہو گیا. میرے خیال سے فقہ کے اصطلاحات میں جو ہے اس کو سب سے مشکل باب کہا جاتا ہے. مشکل مطلب یہ جب میتیں بڑھ جاتی ہیں نا تو اس کو بہت مشکل ترین معاملہ ہو جاتا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ آج کل بھی یہ ویسے ہو رہا ہے، مطلب وراثت تقسیم کرنے کا جو کانسیپٹ ہے جو اسلام نے دیا ہے اس سے تھوڑا سا ہم ہٹ گئے ہیں، جس کی جو مرضی آتی ہے وہ کرتے ہیں. جیسے اس کے خاندان میں بٹ رہا ہے ایسے ہی میں نے بھی تقسیم کرنا ہے. جی ہاں، اس کے حوالے سے قبضہ کر لیتے ہیں. ہمارے دارالفتاح سے ہی جو باقاعدہ وراثت میں خیانت کے حوالے سے پورا ایک رسالہ ہے المدینہ العلمیہ سے جو چھپا ہے، واقعی وہ رسالہ بھی پڑھنے کے قابل ہے. اس میں بہت سی ان چیزوں کو بیان کیا، کیونکہ ہمارے ہاں ایسا ہے، اور بیٹے رکھ لیتے ہیں تو بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں. پھر اگر جیسے یوں ہوا کہ چند میتیں نیچے تک انتقال ہو گیا تو آگے تو ویسے ہی اس کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ کس کا حصہ کس میں کتنا بنتا تھا، اور اس کو حقدار کو حق نہیں پہنچا دیتا. اور یاد رکھیں، ایک آدمی اگر چوری کر کے ناحق طریقے سے مال لے رہا ہے اور دوسرا یہ والا انداز اپناتے ہوئے کسی کا مال غصب کرتا ہے دبا رہا ہے تو مال تو دبانا ہے اس نے. اور اگر کسی کی ایک بالشت اگر کوئی زمین دباتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ایک بالش کسی پر ناحق طریقے سے وہ حاصل کرتا ہے تو اس قیامت کے دن اس کے گلے کے اندر جو پھندہ ہوگا وہ 7 زمینوں کا توق بنا کے ڈال دیا جائے گا. تو اب یہ اتنا بوجھ ایک بالش کا زمین کا، یہ کیسے اس کو برداشت کرے گا؟ حل کیا کیا جائے؟ حل یہی ہے، شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اصل یہ ہے کہ جو احکام شرعیہ ہیں اس پر ہم بالکل ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں تو اس پر ہمیں باقاعدگی کے ساتھ اس چیز کو بھی سنجیدگی کے ساتھ لینا ہوگا. اچھا، بعض لوگ اس میں بھی وہ ڈرتے ہیں، بعض لوگ لگاتے ہیں برا کہ یار ابھی انتقال ہوا ہے اور ابھی تو 40واں بھی نہیں ہوا، ابھی تو یہ نہیں ہوا، تو ہم یہ کیسے؟ آپ یہ مشورہ دیں گے کہ اس چیز میں جلدی کرنی چاہیے؟ جتنی دیر ہوتی ہے مسائل بڑھتے جاتے ہیں. مسائل تو بڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی فی الحال نہ کسی کی طرف سے کوئی ایسے مطالبات آ رہے ہیں اور نہ کوئی جیسے باپ کا انتقال ہوا، اب بھائی ہیں، بھائی رہتے ہوئے وہی کاروبار چلا رہے ہیں اور اسی طرح کا ہے تو وہ تو ان کے مابین مشترکہ ہی ہے. اب وہ ان کے مابین مشترکہ ہے، چلتا رہے گا، جتنا بڑھتا جائے گا ان کے مابین وہ تقسیم کاری کا سلسلہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال آگے جا کر مسائل سے بچنے کے لیے لڑائیاں ہوں، اس کے بجائے یہ کہ آپس میں ناراضگیاں ہوں، پھر کئی کس طرح کے نسلوں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر ذہنی طور پہ بھی بعض اوقات بہت ایسے فتور آ جاتے ہیں، تبدیلی آ جاتی ہے. ایک بھائی بہت ہیوی ہوتا ہے، دوسرے بھائی اس کے سامنے بول نہیں سکتے ہیں، تو بس اس کے اندر ہی پھر ایسی کوئی میں کہوں کہ فرعونیت والی صفتیں آ جائیں کہ وہ سامنے والوں کو ان کا حق بھی نہ دے، ان کے سامنے کو بولنے کی طاقت نہ رکھتا ہو. تو ایسی صورت میں ان کے لیے بالکل لامہ فکری ہے کہ وہ ضرور اس پر جو ہے وہ، اور پھر ایک تو ہے نہ دینا، دیا بھی نہیں ہے، اس حق بھی نہیں دے رہے، اس کے بعد اس کو مان بھی نہیں رہے کہ ان کا کوئی بنتا بھی ہے کہ ہم نے کوئی چھینا ہوا بھی ہے، یہ کیا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ابا تو ہمیں دے کے گئے تھے، جو بڑا بھائی ہے وہ کہتے ہیں ابا تو ہمیں دے کے گئے تھے، بہنیں مظلوم ہو جاتی ہیں. اور بعض ایسے علاقے ہیں کہ جن میں باقاعدہ اس چیز کو تو معیوب سمجھا جاتا ہے. علاقے کیا، یہ تو ایسی وبا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت پھیل چکی ہے، اب مخصوص علاقوں تک نہیں رہی. اب تو بہنوں کا تقاضا کرنا ہی معیوب سمجھا جاتا ہے. اب بھائیوں سے حصہ مانگے، تمہاری شادی کر دی نا بس، یہ بولتے بیچارے وہ کس حالت میں، کس کیفیت کے اندر. اور ہمیں کسی نے، ایک شخص نے ایک کسی علاقے میں پنجاب کے کسی شہر کے ایک واقعہ سنایا کہ اس کی شادی ہوئی، شادی غریب گھر میں ہو گئی. اچھا، اب یہ لوگ آپس میں کروڑ پتی ہیں، اس کی شادی، بیٹی کی شادی غریب گھر میں ہوگی. اب غریب گھر میں جو شادی ہوئی ہے اس کے بعد وہ بیٹی جو ہے وہ اپنا حق نہیں مانگ سکتی. کہتے ہیں اگر اس کو اس بیٹی کی وراثت میں سے جو حصہ بنتا ہے، اس کے باپ کی وراثت میں سے اس کو جو ملے گا، وہ اگر دے دیا جائے تو وہ بیٹی سکون سے کھائے گی اور اس کی آگے نسل بھی کھا جائے گی. بیٹی اتنا ہے اگر اس کو ملے. جی ہاں، لیکن حالت یہ ہے کہ اس کے بھائی بڑی آسائشوں والی زندگیاں، ان کے گھر بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، محلات بنے ہوئے ہیں، گاڑیاں ہیں، ایئر کنڈیشن ہے گھروں میں، اور یہ ان کی بہن جو اس گھر سے نکل کر وہاں آئی تھی، یہ ان کی فیکٹریوں کے سامنے سے گزر کر کسی اور کے ہاں کام کرنے جاتی ہے. اللہ، آپ اندازہ کیجیے. تو اس طرح کے ظلم کرنا، اور وہ تقاضا بھی کرے، تقاضے کے بعد ایسا کریں، تو یہ بہت بڑی زیادتی اور ظلم والی بات ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے میراث میں سے کسی کا حق ختم کیا، قطع کیا، اللہ تعالیٰ اس کا جنت سے حق ختم فرمائے گا. تو اس کو ضرور وراثت کے حوالے سے ہونے والی خیانت کے نام پر، نام شاید کچھ اس کا اسی طرح کا ہے، تو وہ رسالہ حاصل کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو بھی دینا چاہیے تاکہ یہ ایک شرعی جو مسئلہ ہے
اس کے مطابق عمل کیا اور جائے۔ جتنا جلدی ہو سکے، جیسے اگر کوئی ایسی قضا آ جاتی ہے، کوئی گھر میں حادثہ ہو گیا، انتقال ہو گیا کسی کا، ظاہر ہے جانا تو سبھی کو ہے، تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ اسٹینڈ لیں اور ہر کسی کے لیے اس کا حق جو ہے وہ واضح بھی کر دیں، اگر جدا نہیں کرنا چاہتے تو واضح کر دیں، لکھ لیں، اس کو سیف کر لیں کہ بھائی کیا حق ہے۔ ہاں، یہ بڑوں بھی کا ہے، کردار، بڑوں کا کردار بالکل ہو سکتا ہے۔ بات برادری کے کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں کوئی نظام بن جاتے ہیں تو وہ برادری والے پھر، لیکن کچھ بڑوں کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جو رشتہ داروں میں برادری میں کچھ بڑے بنتے ہیں، اب بڑے تو بن گئے لیکن وہ پھر اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا اب یہی ہوگا، ہم نے یہ فیصلہ کر دیا اب یہی ہوگا۔ تو اس لیے بڑے بھی، کوئی بھی اگر کسی خاندان میں پنچایت ہے، برادری سسٹم میں کوئی بڑے بنے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہوں۔ پہلے یہ بھی رہنمائی حاصل کریں ضرور، اور پھر اس کو جا کے آگے نافذ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آج بہت اچھی اس ضمن میں معلومات ہمیں ملی کہ وراثت کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ باپو ماشاءاللہ مدنی چینل کی آپ رونق ہیں، چہکتے رہتے ہیں بچوں کے ساتھ، تو کبھی بڈھوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، اور کبھی آپ کے ساتھ، بالکل جوانوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ۔ تو باپو کب آپ کو اعلیٰ حضرت سے واقفیت ہوئی؟ میں اعلیٰ حضرت مدنی رحمۃ ماحول میں اللہ آپ تعالیٰ کب آئے؟ مدنی ماحول میں تو کافی سال ہو گئے، بچپن سے؟ یعنی کہ کرنگی میں جب سالانہ اجتماع ہوتا تھا، اچھا اچھا، کرنگی کے بہت دو پرانی تین بات۔ سالانہ اجتماع جو ہے، جب ملتان شریف تو بعد میں گئے، کرنگی کے 2-3 سالانہ اجتماع جو اٹینڈ کیے، تقریباً 20 سال کا عرصہ ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت مدرسۃ المدینہ میں ہی پڑھے۔ اب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کی ہم بات کرتے ہیں، ذہانت کی بات کرتے ہیں، جس طرح اعلیٰ حضرت سے آپ کو کب واقفیت ہوئی؟ مدنی ماحول کے بعد ہی ہوئی؟ مدنی ماحول کے بعد ہی ہوئی۔ امیر سنت کا دامن پکڑا تو پھر پتہ دامن چلا نظر آیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اعلیٰ اللہ حضرت تعالیٰ، وہ تھامتے چلے گئے۔ اور جب مدرسے میں پہلا دن تھا تو ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ جو ہے، یہ امامہ شریف جو ہے، یہ ہم کہاں پہن کے، ہمیں واش روم جانے لگا تو میں اس کو تو اتار کے جائیں گے نا، ادھر ایک بچے نے رہنمائی کی تھی کہ نہیں آپ اس کو پہن کر جائیے، اچھا، یہ مقدس چیزیں اس کو اندر کیسے لے کے جائیں گے، ننگے سر بھی نہیں جانا چاہیے۔ ننگے سر بھی نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے جو مدنی منع ہیں، جن کو آپ ماشاءاللہ مدنی چینل پر بھی ان کی صلاحیتیں دکھاتے ہیں، ان کو بھی اعلیٰ حضرت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تعلیمات دی جاتی ہیں؟ جی، میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن شریف کی کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ جس طرح کے عموماً جو ہمارے یہاں مدنی منع ہوتے ہیں، مدنی منیاں ہوتی ہیں، 7-8 سال تک ان کو کوئی ایسا کوئی خاص شعور نہیں ہوتا کہ کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی، ان پہ آج اتنا کوئی خاص شعور نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن شریف پر جو ہے نظر ڈالتے ہیں، وہاں سے روشنی حاصل کرتے ہیں، ان کی سیرت پڑھنے لگتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ 4 سال کی ننھی عمر میں، 4 سال کی چھوٹی سی عمر میں اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ناظرہ قرآن پاک ختم فرما لیا۔ سبحان اللہ، پورا قرآن دیکھ کے قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ 4 سال ہے کیا عمر؟ اور جب اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ 6 برس کے ہوئے، 6 سال کے ہوئے، تو آپ نے میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ماہ ربیع النور شریف کے مہینے میں ایک بہت بڑے اجتماع میں، جہاں پہ کافی تعداد میں علماء اکرام آئے ہوئے تھے، مشائخ اکرام آئے ہوئے تھے، جب اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عالی شان پر مغز بیان فرمایا تو اس وقت کے جو علماء تھے، مشائخ اکرام تھے، تو وہ کہنے لگے تھا، عمر بھی چھوٹی ہے، یہ 6 برس اور اتنا عالی شان بیان، تو علماء حیرت میں تھے، اور ہر کسی کی زبان سے گویا یہ نکل رہا تھا، احمد رضا کیا شان ہے تیری، مل کے پڑھیے احمد، یہ تو آپ پڑھتے ہیں نا عالی شان، ابھی ریکارڈنگ میں تو آپ کو ہی چلے گا، ادھر بھی چلائے نا آپ یار، احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا کیا بات ہے۔ تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جس طرح عمر شریف جو ہے بڑھتی چلی گئی، تو جب آپ کی عمر 6 برس تھی، اب جہاں پر جو موجود اسلامی بھائی ہیں ان سے بھی معلوم کرنا چاہوں گا کہ شاید یہ تو معلوم ہو، جو 6 برس کے جو ہمارے مدنی منع ہیں ان کو شاید یہ تو معلوم ہو کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مدار شریف کہاں پر ہے، معلوم ہے؟ بابا بلند کہیے کہاں ہے؟ بغداد شریف میں، بغداد معلیٰ میں ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ رحمۃ اللہ کو ایسی محبت تھی، ایسی عقیدت تھی کہ آپ نے جو ہے وہ 6 برس کی عمر میں ہی معلوم کیا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شہر جو ہے کس طرف ہے، اچھا معلوم کیا، یہ معلومات آپ نے حاصل کی 6 سال، کیونکہ آپ کی عقیدت تھی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا روزہ مبارک کس طرف ہے۔ اب جب آپ کو پتہ چلا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا روزہ مبارک اس جانب ہے، تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی بغداد شریف کی طرف اپنے پاؤں نہیں پھیلائے، سبحان اللہ، جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ ادھر میں مدنی چینل کے ناظرین کوئی بتاتا چلوں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آئے، ہمیں بھی پتہ چل جائے، تو میں آپ کو تھوڑا سا عرض کرتا ہوں، جو مفتی صاحب بھی رہنمائی فرمائیے گا، اگر آپ ہی تھوڑا ارشاد فرمائیں
کہ کعبۃ اللہ سے کس جانب ہے بغداد شریف وغیرہ؟ اگر پاک و ہند والوں کے لیے تو واضح ہے، پاکستان میں ہیں ہم، آپ بیان کیجیے۔ پاک و ہند والوں کے لیے تو غالباً قبلے سے تھوڑا سا اگر آپ اس دائیں طرف جانب ہوتے اب ہیں، جیسے کہ آپ شمال کی طرف، اس طرف آگے کی جانب دیکھتے ہیں، بالکل سیدھے، لیکن یہ صرف بیت پاک اللہ اور میں ہند آ رہا والوں ہوں، کے اسی لیے، طرف آ رہا ہوں، یہ پاک و سب ہند۔ پاک و ہند والوں کے علاوہ والوں کو جی ہاں، خود جو معلوم کریں۔ پاکستان میں رہتے ہیں، جو ہند شریف میں رہتے ہیں، چلو ان کے لیے تو ہم کچھ نہ کچھ معلومات فراہم کریں۔ تو جیسے ہی آپ بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کا رخ جس رخ پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اس سے تھوڑا سا آپ نے پھرنا ہے سیدھے ہاتھ کی طرف، تو آپ کا رخ ہو جائے گا مدینہ شریف کی طرف، ٹھیک؟ پھر اس کے بعد تھوڑا سا آپ رخ کریں گے تو یہ آپ کا رخ ہو جائے گا بغداد شریف کی طرف، تھوڑا سا آپ نے پھرنا ہے۔ تو جب آپ کو جی صلاۃ الغوثیہ میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہی اس کا طریقہ جو لکھا، اس کے بعد 11 قدم جو 11 چلنے قدم کا چلنا ہے، چلنے کا بغداد کی نماز سمت، صلاۃ الحاجات، تو صلاۃ وہ غوثیہ، یوں ہی کر کے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کہ 6 سال کی عمر کا جو ہے بیان کیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، بیان تو آپ بھی سکھاتے ہیں نا بچوں کو، جی کرتے ہیں، ہاں، بچے کر لیتے ہیں مجمع میں بیان۔ کر لیتے ہیں۔ آپ فرق کے کیا بھی ہے پھر بڑے اس بڑے- بیان میں اس بیان؟ وہ تو آپ کو پتا ہوگا جب آپ سکھاتے ہیں تو پھر کتنا آپ کو یہ میں خیال ہے باپو آپ کے بھی کیسے مدنی منع ہے نا، بچے سیکھ لیتے ہیں فوراً یہ بیان؟ آپ کے مدنی منع ہیں، یہ بھی کچھ یاد کر آئیں۔ یہ تو ابھی تک وہی دہرا رہے ہیں، مجھے ان کی آوازیں کچھ آ رہی، تو نے باطل کو جیسے ان کی مٹایا، عمر امام کتنی ہے؟ اچھا، چلیں یہ مائک تو دیں، تکلیف ان کو دور نہ مائک کر تو دیں ان کو، ہاتھوں نام ہاتھ بتائیں سے کہ سن بات لیتے چیت ہیں۔ کریں ان سے۔ یہ کیا تیار کر کے آئے؟ کچھ پڑھیں گے آپ کا نام نام کیا ہے؟ بتائیے، نام حذیفہ اتاریہ، ماشاء ابو کا اللہ، نام محمد کیا ہے؟ حذیفہ اتاری، کیا اتاری ہے؟ محمد حذیفہ اتاری۔ ماشاء اللہ، ہمارے مفتی صاحب کے صاحب زادے ہیں۔ آپ کیا تیار کر کے آئے؟ کلام سنائیں گے؟ چلے پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کے۔ بسم اللہ الرحمن فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا۔ سبحان اللہ، فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا، اور زور سے، فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا، اور زور سے، فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، مدنی منوں کو بیان یاد کروانا کیسا تجربہ رہتا ہے؟ یعنی کہ ایک کام ہے کرتے کرتے جو ہے ہمیں تو آسان ہی لگتا ہے، آسان ہی لگتا ہے۔ اچھا، ہاں، کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے، وہ کہ پیار اور محبت سے اچھا انداز بنا کے ان کو جذبہ دلا دیں نا، جذبہ، وہ کہتے ہیں جذبہ کسی کا سگا نہیں ہوتا، ہاں، ایک کہ آپ جذبہ دلا دیں تو انشاءاللہ بڑے سے بڑا کام ہو جاتا ہے۔ کہ جس طرح میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ آپ کو کام بہت مشکل لگ رہا ہے نا، پہلے تو یہ مشکل ہٹائیں کہ مشکل بہت ہے، ورنہ جس کو غصہ آتا ہے اور اس کا غصہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو نہیں بولیں بار بار کہ بھائی آپ کو غصہ بہت آتا ہے، اور کبھی کبھار یوں ہو جاتا ہے اس کو غصہ نہیں آیا، وہ جب بات کرنی تھی انہیں یار آپ کے سامنے کریں گے نا آپ کو غصہ آ جائے گا، پہلے سے اس کا ذہن تیار کر رہے ہیں کہ آپ کو غصہ آئے گا، اور جب بات کی اور اس کو غصہ نہیں آیا، یار غصہ نہیں آیا آپ کو؟ نہیں آ رہا ہے، ابھی آیا ہے غصہ، میں پوری بات تو سن لوں پھر میں اپنا غصہ دکھاؤں گا۔ تو پہلے جو ہے مشکل کام کو آپ کرنے جا رہے ہیں تو پہلے وہ مشکل آپ تصور نہیں کریں۔ جس طرح کہ ایک لڑکا تھا، وہ ہاتھی اٹھا کر نہ کندھے پہ گھومتا تھا، یہ جو آج میں آپ کو بات بتا رہا ہوں مدنی چینل کے ناطے انشاءاللہ عز و جل جو مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو کوئی کام مشکل نہیں لگے گا، تو وہ ہاتھی اٹھاتا، ایسی کہاوت ہے، ایسی حکایت ہے، وہ ہاتھی کندھے پہ اٹھاتا گھومتا تھا، ہاتھی اٹھا کے گھومتا تھا۔ تو لوگ کہنے لگے ہاتھی اٹھایا ہوا ہے، ہاتھی اٹھا کے گھوم رہے ہیں، تو بولا ابھی سے کو اٹھا رہا ہوں، جب یہ چھوٹا سا تھا نا، بچپن سا تھا، تو اس کو اٹھاتا تھا کندھے پہ رکھتا تھا، وہ تو چھوٹا سا تھا تو گھومتا تھا اس کو، دوسرے دن پھر اٹھایا، پھر کندھے پہ رکھا، پھر گھوما، تیسرے دن پھر اٹھایا۔ ہاتھی تو بتدریج بڑے ہو رہا تھا، لیکن اس کے اوپر جو بوجھ آتا وہ تھوڑا تھوڑا تھا، اس کو پتہ نہیں چلا، ایک وقت آیا کہ اس شخص نے پورا ہاتھی اٹھا لیا۔ جو مدنی منع ہیں یا مدنی منیاں ہیں، یہ آپ ان کی تربیت اچھے انداز سے، تربیت روزانہ ہوگی۔ اب ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ، میں تو اعلیٰ لطیف سے باتیں لے کر آیا تھا، آپ نے ٹاپک چھیڑ دیا، اب مہمان آنے والا ہے گھر کے اندر، کوئی مہمان آنے والے ہیں، اب کوئی معزز مہمان ہے یا ہم کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں گے، اب ایک دن پہلے جو ہے تربیت کی جائے گی، یا تھوڑی دیر پہلے، دیکھو بیٹا مہمان آئیں گے، ان کو سلام کرنا ہے، اور جب دسترخوان بچھے گا ان کے گھر پہ یا ہمارے گھر پہ، آپ نے فلاں چیز نہیں لینی ہے، آپ نے فلاں چیز کی طرف دیکھنا نہیں ہے۔ اب دسترخوان وغیرہ بچھا، مہمان کی تشریف آوری ہوئی، اب
چیزیں رکھی تھی کھانے پینے کی. اب وہ کچھ دیر تک تو جو پٹی پڑھائی ہوتی ہے سبق اس کو یاد کروایا ہوتا ہے, کچھ دیر تک یاد رکھتا ہے وہ, لیکن جیسے ہی کھلتے ہیں تو پھر یہ چاہیے تو کچھ دیر آنکھیں دکھاتے ہیں. تو پھر اتنی دیر میں جو مہمان ہوتا ہے وہ بھی سمجھ جاتا ہے بیٹا یہ چاہیے آپ کو, وہ خود اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہے. تو تربیت ایک دن میں نہیں ہوگی, ایک وقت میں نہیں ہوگی, آپ نے روزانہ تربیت کرنا پڑے گی. جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت میں یہ بات بھی شامل تھی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ جو ہمارے مدنی منع چلتے ہیں, جیسے بڑے بھی چلتے ہیں, تو چلنے کا بعض کا انداز بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ دوسروں کو پتہ چلتا ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ صاحب آ گئے ہیں, سیڑھیاں چڑھنے کا انداز, چلنے کا انداز, اترنے کا انداز. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب چلتے تھے چھوٹی سی عمر میں, جب لڑکپن میں تھے, تو آپ اس انداز سے چلتے تھے کہ آپ کے جو قدموں کی آواز تھی اس کی آہٹ تک محسوس نہیں ہوتی تھی. سبحان اللہ. چلنے کا انداز ہی. بچپن بھی ذہانت سے ایسا معمور اور بھرپور ہے کہ حیرانی ہوتی ہے. ایک بار آپ نے کسی ایسی چیز کو جو دیکھنی نہیں چاہیے اس کو نہ دیکھا اور آنکھیں جھکا لی, تو کسی نے پوچھا کہ آپ تو بھی چھوٹے سے منع ہو, آپ تو دیکھ سکتے تھے, آپ کے لیے تو گناہ بھی نہیں ہے, جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے. تو آپ نے اس وقت یہ زبردست قول ارشاد فرمایا, بات ارشاد فرمائی جو کہ بچوں سے تو ایک ناممکن سے لگتی ہے, لیکن اللہ کا کرم ہو جس پہ. آپ نے فرمایا کہ پہلے نظر بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر ستر بہکتا ہے. یعنی کس طریقے سے آپ نے ایک بچپن میں جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑوں نے اس کو نقل کر. پھر ایسا گھرانہ تھا جب آپ استاد صاحب کے گھرانے کا بھی اثر ہوتا ہے, بہت بڑا اثر. جب آپ پڑھنے جاتے تھے تو ایک دن استاد صاحب نے, بچے آئے, اس نے کہا السلام علیکم. استاد صاحب کہنے لگے جیتے رہو, بیٹھو. آج بھی ہمارے سلام کے جواب میں یہ کہا جیتے رہو, جیتے رہو. تو آپ بھی بچپن میں تھے, آپ نے فرمایا یہ جواب تو نہ ہوا سلام کا, سلام کا جواب تو وعلیکم السلام سبحان اللہ, جواب دیا جائے. سبحان اللہ. تو آپ کے وہ جو استاد صاحب تھے انہوں نے بہت دعائیں دی اور پسند کیا, کوئی ڈانٹا نہیں ان کو. تو یہ ایک شروع سے احکام شریعت کے اوپر اور اس کے احکام پر عمل کرنے کے حوالے سے یہ بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا اپنی مثال آپ رائے ماشاء اللہ. سید جی ہاں, بچپن سے ہم آگے نہیں بڑھے ہیں, تو بچپن ہی آگے ماشاء اللہ اسی پہ سلسلہ بالکل اینڈ ہو جائے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے تقریر, ایک تو یہ 6 سال والی, اور بھی ایک جگہ اس کے مقام پر آپ نے سورہ والضحیٰ پہ جو تقریر فرمائی تھی, سبحان اللہ, تو سورہ والضحیٰ پہ آپ نے تقریر کرتے کرتے یعنی صبح 9 بجے شروع کی تھی اور دوپہر 3 بجے تک آپ نے تقریر فرمائی. اچھا, یہ بیان آپ نے فرمایا صبح 9 بجے, اور عرس کا موقع ہے, لوگ موجود ہیں. سورہ والضحیٰ کی آپ نے, اور پھر اس تقریر میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی کچھ آیتیں کریمہ ہیں جن کا میں نے جو ہے وہ کچھ تفسیر لکھی, سورہ والضحیٰ کی کچھ تفسیر لکھی. تو فرمایا کہ وہ کچھ جو جز لکھے اور اس کے جو صفحات اس کے بنتے ہیں, 1280 صفحات سورہ والضحیٰ کی کچھ آیت کریمہ کی تفسیر لکھی. پوری صورت نہیں, پوری صورت نہیں, پوری اگر پورے قرآن کی تفسیر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ لکھتے. صدر الشریعہ علیہ رحمہ تو گئے تھے, جب ترجمہ ہوا تو آپ اس کے بعد کہنے لگے کہ آپ کچھ لکھوا دیں تو میں کچھ لکھوں. تو جب آپ لکھوانے لگے تو وہ اتنی تفسیر سے آپ کی خواہش تھی کہ کچھ حاشیہ اگر ساتھ ساتھ لگا جائے, تو پھر بعد میں وہ کام رک گیا. پھر بعد میں کہتے کاش وہ بھی اتنا ہی ہو جاتا, 1-2 پارے ہی ایسے ہو جاتے تو یہ ایک بہت بڑا علم کا ایک خزانہ ہوتا. میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سید ہدایت رسول شاہ, آپ اور دیگر علماء آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ, اب تھوڑا سا اوپر کی ادھر چلے جائیں ہم تھوڑا, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بعد میں جو علماء اکتساب فرماتے, تو وہ بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے کچھ علماء کے درمیان مشینوں کا تذکرہ چلا کہ اب مشینی دور آ چکا ہے. پہلے لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے, اتنی محنت سے بناتے تھے, اب فلاں مشین آ چکی ہے, اس میں وہ چیزیں لوہا ڈالیں یہ پرزے بنیں گے, اس میں یوں ہے تو وہ یہ بنے گا. تو بہت مشینی دور آ گیا. یعنی اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے دور میں یہ برقی بلب, پنکھے یہ نئے تھے بالکل. اس کا فتویٰ بھی آپ نے فتویٰ بھی, بلکہ فتوے کے اندر سائل نے یہ لکھا کہ اس سے بہت ضرر پہنچنے کا کبھی اندیشہ ہے. تو آپ نے کہا کہ اگر یہ ایسی حالت اس کی ہے تو پھر اپنے مال سے بھی خریدیں تو اس کو جائز نہیں ہے. مسجد کے بارے میں پوچھ رہے تھے, یعنی ایک دور وہ بھی تھا, اس کا آغاز تھا. تو خیر آپ علیہ رحمہ کے پاس جب مشینوں کا تذکرہ ہونا, فلاں مشین ہے اور اب یہ ہے, اب یہ ہے, اب یہ ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے ایک مشین مجھے بھی عطا فرمائی ہے. اچھا, میرے پاس بھی ہے. فرمایا وہ مشین, کیا کہ وہ کون سی مشین آپ کے پاس؟ بولے وہ مشین ایسی ہے
کہ اس کے اندر جو بھی آپ مسئلہ جس زبان کے اندر داخل کریں چند منٹ میں جواب آیا تھا اس کا. سبحان اللہ. چند منٹ میں اس کا جواب آتا. وہ مشین کہاں تھی؟ وہ سید ہدایت رسول صاحب انہوں نے کہا کہ حضور وہ مشین دکھائیے. آپ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ پھر کبھی موقع ہوگا تو پھر وہ دکھائیں گے. وہ اصرار کرنے لگے, بالآخر قدموں پہ گر گئے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں وہ مشین دکھائیے. آپ علیہ رحمہ نے جب ان علماء کا اتنا اصرار تھا, اپنے جبہ مبارکہ کا بٹن کھولا, پھر نیچے قمیص مبارکہ, پھر قمیص کے نیچے جو آپ پہنتے تھے آپ نے اس صدری کا بھی بٹن کھولا اور فرمایا یہ میرا دل ہے جو میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے اللہ نے عطا کیا. جس زبان میں مسئلہ اس میں داخل ہوتا ہے چند منٹوں میں جواب اس کا آ جاتا ہے. اور سید ہدایت رسول وہ اٹھے, انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اس سینے والے مقام کو چوما اور فرمایا صدقتا یا وارثہ علوم رسول اللہ, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث آپ بالکل سچ فرماتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی چونکہ یہ خصوصیت تھی سوالات کے جوابات کے اندر, اگر آپ کو سوال اردو میں جواب اردو میں, اگر آپ کا سوال عربی میں جواب عربی میں, بلکہ عرب کے اندر جب آپ پہنچے تو علماء جس کے اندر تذبذب کا شکار ہو گئے کہ نوٹ نیا نیا ہوا تو اس کی حیثیت کیا ہے, تو آپ نے وہاں پہ کفل الفقیل فاہم یہ آپ نے رسالہ جو ہے فی احکام قرطاس الدراہم یہ رسالہ وہاں تحریر فرمایا آپ نے. اور جبکہ وہاں کتابیں نہیں تھی آپ کے پاس, سفر میں آدمی اور کتنی کتابیں لے کے کس طرح کی حالت ہے, اور پھر جواب بھی علماء کو دینا ہے. تو وہ علماء جو خود افتاء چلا رہے ہیں, جو خود جن کے پاس فتوے آتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اس کی حیثیت کیا ہوگی. تو آپ کے استاد جو ہے جمال اللہ صاحب وہ لائبریری میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہی رسالہ اٹھایا اور اس کو پڑھنے لگے. آپ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ نہ آپ کو پہچانتے تھے کہ یہ آپ ہی ہیں اور آپ نے یہ تحریر کیا ہے. وہ پڑھنے لگے تو پڑھتے پڑھتے گئے تو آگے سے بالکل فتح القدیر کی کتاب کی عبارت بالکل سری تھی اس کے حوالے سے. آپ نے فرمایا کہ اے جمال تو کہا تھا, یہ دیکھیں سری بالکل واضح فتح القدیر میں لکھا ہوا جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ, تجھے کیوں نہیں ملا یہ مسئلہ, تجھے کیوں نہیں ملا, اور آپ نے اپنے حافظے کے مطابق وہ عبارات بھی وہاں درج فرمائی گئے. تو یعنی اس طرح, اور یہ مشین ہے, یعنی اس حوالے سے آپ نے تذکرہ فرمایا. عربی میں سوال, عربی میں جواب, اردو میں, انگلش میں, یہاں تک کہ انگلش میں, یہاں تک کہ بعض آپ کو اشعار کی صورت میں سوال ملے تو جواب بھی اشعار کی صورت میں عطا فرمایا. اور اسی دل کے بارے میں ہے نا, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے کوئی دو ٹکڑے کر دے تو ایک پر لا الہ الا اللہ تو دوسرے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہو پائے گا. خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد, خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد. اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں, اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں. وہ اشعار جن کا جواب آپ نے فتوے کی صورت میں, اشعار جو عربی میں ہے کس زبان میں؟ نہیں اردو میں ہے, اردو زبان اردو میں وہ لیتے ہیں, لیکن پہلے کچھ کالز لے لیتے ہیں. مجھے کافی دیر سے کہا جا رہا ہے, ہمارے ناظرین کو ہم اب تک شامل نہیں کر سکے, سلسلے کو آغاز ہوئے تقریباً 70 منٹ ہو چکے ہیں. جی میں صدر آباد حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت بہت بہت اچھا ہے, ہمیں اس سے بہت بہت علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. اگلی کال. میرا نام جاوید ہے. اشفاق بھائی ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت ہم روزانہ دیکھتے ہیں اور ہمیں نئی نئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے, اور آپ سے عرض ہے کہ ہو سکے تو آپ کی آواز میں ذوق نعت کا ایک اشعار برادر اعلیٰ حضرت کا, کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں, یہ سنا دے تو مہربانی ہوگی. ماشاءاللہ. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں, لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں, لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں. اگلی کال. سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت بہت بہت اچھا ہے, میں بہت علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. اشفاق بھائی ناقص مشورہ ہے کہ جو اس سلسلے کا فائنل ہوگا, اگر اس میں جو مدی چینل کے ناظرین کی جس کی زیادہ کال سلسلے میں چلی ہوگی ان کو بھی کوئی
गिलाफ काबा या मुकद्दस पानी का मजूआ दिया जाए तो मदीना मदीना। और इशफाक भाई एक और नाकिस मशवरा है कि जो आप नाज़रीन की राय दिखाते हैं अगर वो आखिर में दिखा दिया करें। आपसे अर्ज है कि अगर इस मदनी मशवरे पर अमल कर लिया जाए मदीना मदीना है। चले भाई देख लेंगे, हम मजलिस से मशवरा कर लेते हैं। अपना सिलसिला अपना समझ के मशवरे भी आ रहे हैं। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। मदनी मुन्ने की कॉल भी तकरीबन रोज चलती है। शायद ये अपने लिए तोहफा मांग रहे हैं, सीधा सीधा मांग लेते हैं, आप घुमा के मांग रहे हैं। अगली कॉल दीजिए। सबके लिए ना, सबके लिए। वैसे इनकी रोज कॉल चलती है। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह उनकी औलाद पाक के मुतल्लिक मुझे जरा आगाह करें। क्या कह रहे थे? आवाज दोबारा चला दीजिए। औलाद पाक के बारे में बता दीजिए। इंशाअल्लाह सिलसिले अभी जारी हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में मालूमात भी आपको मिलती रहेगी। मुफ्ती साहब की तरफ चलते हैं। जी हुजूर, आला हज़रत से अशार में सवाल किया गया, आपने अशार की सूरत में जवाब दिया। क्या सवाल था और क्या जवाब था? आपसे कई इस तरह के भी सवालत हुए अशार की सूरत में। अब ये शोबा एक अशार की सूरत में, अच्छा जिसने सवाल बनाना है वो तो अपना बना लेगा। अब जवाब भी बिल्कुल वो फ़िक़ही तौर पर उसका जवाब देना है। क्या बात है। और फ़िक़ही कुयूदात के एतबार से उसका जवाब देना है। तो ये एक सवाल है फतावा रज़िया शरीफ में। ये तो सवाल क्या किसी ने कि आलिमान शरा ने क्या हुक्म है इसमें दिया, घर किसी ने ठेका दुकानों का मालिक से लिया। इसकी तशरीह मैं आपसे पूछूंगा फिर। अच्छा, नहीं आप ही कीजिएगा। नहीं, एक आजमाइश मदनी अज़ीनी आजमाइश हो जाएगी। ये आपका शोभा है। आप माशाल्लाह काफ़ी अशार की तशरीह फरमाते हैं। फरमाया आलिमान शरा ने क्या हुक्म है इसमें दिया, घर किसी ने ठेका दुकानों का मालिक से लिया, लेके ठेका फिर ये उसने इंतज़ाम अपना किया, सब दुकानों का किराया उसने जायद कर लिया। अच्छा, ये किसी शायर को मसला आया होगा। बस ये जायद जो इसे हासिल हुआ इसे उससे ज़र इसके इस्तेमाल में है फ़ायदा या कुछ ज़रर। अगर उस शख्स को ठेका से कम आमद हुई और पूरी कर दी उसने पास से अपने कमी, इस कमी का लेना क्या मालिक को जायज़ हो गया? इसमें जो हुक्म शरीयत हो मुझे दीजिए बता। जी, तो ये आला हज़रत अलैहिर्रहमा से सवाल किया। मसला ये है, आप मसला बता दें। मसला ये है कि अगर किसी शख्स ने एक दुकान किराए पर ली, अब यही दुकान उसने आगे किसी और को किराए पे दे दी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि वो अगर उससे जायद है, इसने 10,000 रुपये में किराए पे ली थी और ये आगे देता है 15,000 रुपये पे, तो ये जो 5,000 जायद मिले ये इसको फ़ायदा है या ज़रर है? यानी ये इसके लिए जायज़ हुआ या नाजायज़ हुआ? और अगर बिल फर्ज इसने कम आमदनी में आगे दे दी और इसने इसका किराया पूरा कर दिया तो मालिक के लिए ये जायज़ था, जबकि उसने तो उतना कमाया नहीं उससे दुकान से। तो ये सारा इसका मसला उन्होंने अशार में बयान फरमाया। ये शेर मशीन में गए हैं। ये मशीन, जी हाँ माशाल्लाह। फरमाया कि अल जवाब, जितनी उजरत पे के मुस्ताजिर ने ली मालिक से शय उसे जायद पर उठाना चाहे तो ये शक्ल है, यानी उसकी सूरत ये है। नीचे आपने बयान फरमाया अपना कोई माल जो काबिल इजारा के हुए उसको इस शय से मिलाकर दोनों को एक साथ दे, या ज़्यादते शय में कर दे मिसले तामीर मकान, खूंटियाँ कहगल कुआं चूना मुरम्मत ईवा आ। और फरमाया या बदल दे जिनसे उजरत जैसे वहाँ ठहरे रुपए उसके यहाँ आने में गो बदले में ले उनके रुपए। और अगर ये कम पे देता है तो दे मुख्तार है, मालिक उजरत पूरी लेगा उससे जो इकरार है। अच्छा, और फरमाया यूं ही खाकी डाल रखता जब भी लेता वो दाम, अब कमी से क्या उसे वल्लाहु आलम बिस्सलाम। ये आपने जवाब दिया। अब ये जवाब तो जवाब क्या है? फरमाया कि ये जो इसने किया है हम तो अगर भी नहीं समझ पा रहे, हालांकि जवाब आ चुका है, तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो फरमाया कि इसने जो मकान लिया, मकान थी ज़मीन थी जो भी थी, अब ये आगे देना चाहता है, किराए पे लेकर आगे देना चाहता है ज़्यादा पैसों में। तो अगर तो उतने में दे फाबिया दे दिया। फरमाया कि अगर उससे कम में देता है तो साहिल ने ये सवाल था कि उसको चूंकि इसको पूरी देनी पड़ेगी, अपने पास से पैसे मिला के देना पड़ेंगे, तो ये उसके लिए ज़्यादा लेना जायज़ है। तो आला हज़रत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं उसको खाली छोड़ रखता है, ऐसे ही मट्टी डाल के रखता तो वो तो फिर भी अपना किराया लेता। जी जी। तो उससे उसको कोई गर्ज नहीं, वो लेना उसके लिए भी जायज़ होगा जो असल मालिक है। असल मालिक। अब किराएदार ने या किसी ने ज़मीन इस तरह लेकर किराए पर आगे किसी को वो दे रहा है, तो फरमाया कि इसमें चंद सूरतें इसकी हल बयान फरमा दिया। ज़्यादा पैसों में अगर ज़्यादा पैसों में फरमाया उसके लिए जवाज़ की सूरत यह है कि या उस मकान के अंदर कुछ तामीर कर दे,
اچھا کچھ زیادتی کر دے. صحیح. اب اس نے اس کے اندر وہ خالی دکان تھی, اس نے اس میں کاؤنٹر بنوا دیے, رنگ کرا دیا, اس نے اس کا پلستر کر دیا, یہ وہ سب اس نے کام کر دیا. اب وہ بڑا اس کو جو ہے وہ کھونٹیاں لگا دیں, اس کو پلستر کر دے, کچھ بھی ایسی زیادتی کر دے. اب اگر اس نے 10,000 میں کرائے پہ لیے تو یہ آگے اس کو 15,000 میں دینا چاہتا ہے تو یہ لے سکتا ہے. یا فرمایا کہ اس کی جو جنس ہے وہ تبدیل کر دے. یہ اس کو پیسوں کے ساتھ اس کے ساتھ اس کا طے ہوا کہ اس کو 10,000 روپے دے گا, اس کے ساتھ روپے یہ جنس یہ کرنسی نہ کہے, کچھ اور کہہ دے. اس موبائل کے بدلے میں یہ اس کو کرائے پہ دے رہا ہے, کوئی اور ایسی چیز لے لے کہ اتنا اس نے گندم کے بدلے میں اس کو کرائے پہ دے دیا, بالکل ہٹ کر ایک جنس کے داد. اب اس طرح بھلے کتنا یہ اضافہ اس سے لے کر اپنی یہ دکان دیتا ہے تو وہاں سے وہ جنس لے لے اور یہاں روپے دے دے. تو یا اس کی جنس کو تبدیل کر دے, ایک یہ صورت ہے. یا یہ کہ اس میں دکان کے اندر کوئی اضافہ زیادتی کر دے تو ایک یہ صورت ہے. اور یا اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی اپنی شے جو قابل اجارہ ہو, جس کو کسی کو کرائے پر دیا جا سکتا ہے, اس جو اس دکان کے ساتھ اس گھر کے ساتھ ملا کے کرائے پہ دے دے تو وہ زیادتی اضافہ اس شے کے برابر ہو جائے گا. تو یہ صورتیں بھی اور یہ ان کا حل بھی, اشعار کی صورت میں جواب دینا اور فقہی قیودات کا پورا خیال رکھنا, یہ تو پھر احمد رضا کیا بات ہے. امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا, اللہ اللہ تبحر علمی اب بھی باقی ہے خدمت قلمی, حق پہ مبنی تھا جس کا ہر فتویٰ, کیا بات اعلی حضرت کی, واہ کیا بات اعلی. اور جیسے کہ ذہانت کی بات چل رہی ہے تو فتوے کی بات چل رہی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے پہلا فتویٰ کس عمر میں دیا؟ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا. اب یہ تحریر تو فرمایا, آپ کے والد صاحب نے پھر چیک کیا, اس کو دیکھا, دیکھنے کے بعد جو ہے فتویٰ صحیح پایا تو فرمایا کہ احمد رضا اب آپ ہی فتوے لکھیں گے, مسند افتاء آپ کے سپرد کر دیں. اور سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی نے اتنے فتوے لکھے کہ فتاوی رضویہ, جیسے ایک مرتبہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں کچھ اسلام میں آئے, کہنے لگے کہ فیضان سنت کا جلد دوم بھی جو ہے عطا فرما دیں. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی فیضان سنت, پہلے یہ ارشاد فرمایا کون کون چاہتا ہے کہ فیضان سنت کے جلد دوم آئے, دوسرا باب آئے, ہاتھ کھڑا کیجئے. تو کافی اسلامی ہو کہ ہاتھ کھڑے ہوئے, سبھی کی خواہش تھی. تو پھر امیر علیہ سنت نے فرمایا ہاتھ جو ہے اسی طرح بلند رکھیے گا. پھر فرمایا کہ پہلا باب جو ہے کس کس نے پڑھ لیا, تو کافی ہاتھ جو ہے نیچے ہو گیا. اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی نے اتنا لکھا ہے, 1,000 سے زائد کتب بتائی, 1,000 سے زائد کتب, یعنی کہ کوئی شخص جو ہے وہ پڑھنا تو ایک سمجھ لیں کیا ہے, زندگی میں اٹھا بھی نہیں سکتا, بڑی بات ہے, اٹھا لے اس کو, اٹھا نہیں سکتا کہ فتاوی رضویہ کی بات کریں. اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی ان 1000 میں سے ایک کتاب ہے فتاوی رضویہ جو کم و بیش 33 جلدوں پہ ملتی ہے, مکمل جو ہے اس کا قصر رضا تو بلند کافی ہے, تم اس کے ایک زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, ذرا ہدایت کی بخششی پڑھ کے دکھلا دو. اور 21,626 صفحات ہیں اس کے, 21,626 صفحات ہیں اس کے. اور اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کا ایک واقعہ ہے, بڑا ہی پیارا واقعہ ہے, جو مدنی چینل کے ناظرین اپنا کوئی کام کاج کر رہے ہیں ذرا موقوف کر دیں اور سلسلے کی طرف متوجہ ہوں. بڑی شاندار ایک میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں. اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایک صاحب تھے جو کہ بزرگان دین کو اہمیت نہ دیتے تھے. ان کو کیا اہمیت نہیں دے رہے, اپنے آپ کو اہمیت نہ دے رہے, اور یہ پیر مرید نہیں ہوتے تھے, اس سلسلے کو وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے. ان کے خاندان کے کچھ افراد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو ہے وہ بیعت تھے, مرید تھے. کسی دن ان کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی چلیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کریں. تو وہ نہ مانے, لیکن یہ کہ ایک دن کہتے ہیں چلو میں چلتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. تو وہ چلتے ہیں, چلتے ایک حلوائی کی دکان نظر آتی ہے, اور حلوائی کی دکان پر جو ہے وہ گرم گرم امرتیاں بن رہی ہوتی ہیں. سردی کا موسم ہو, آپ بولیں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں, منہ میں پانی نہ آ جائے. گرم گرم امرتیاں جو ہے بن رہی ہوتی ہیں. اب ان کے منہ میں بھی جب پانی آ جاتا ہے, یہ جلیبی کی ایک قسم ہے نا, جلیبی کی قسم ہے,
ہاں دیکھی ہوگی مدنی چینل کے ناظرین آپ لوگ یہاں باب المدینہ میں کم یہاں تو سمجھتے خوش ہو گئے، صرف نام آیا تو خوش ہو گئے. امرتی بھی ہے کسی طرح کی ڈش ہے. اب امرتی ہے امرتی ہے جو بھی ہے ہاں تو کیا ہوا؟ جلیبی کی طرح تھی وہ. تو بہرحال لوگ کہنے لگے بھائی پہلے یہ کھلاؤ پھر چلوں گا. تو انہوں نے کہا کہ ایسی باتیں نہیں کیجیے، جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کام کر لیتے ہیں پہلے، پھر واپسی میں جو پھر دیکھ لیں گے، کھلا دیں گے آپ کو. اچھا بہرحال یہ امرتیاں تو ان کو کھلائی نہیں، ان کا دل بہت چاہ رہا تھا نا، دل یہاں رہ گیا. امرتیاں کھا لیتا، واپسی پہ ایک توجہ کہ واپسی پہ کھا لیں گے. بہرحال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں پہنچے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کی. دربار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قانون تھا، معمول تھا کہ جو بھی چیز تقسیم ہوتی، جو بھی نیاز وغیرہ آتی، جو بھی چیز تقسیم ہوتی تو وہ سید زادوں کو اور جن کی داڑھی ہوتی ان کو دو دی جاتی تھی. اچھا کیا بات، قاعدہ قانون تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے دربار. اب یہ شخص جو ہے وہ امرتیوں کی طرف ہی اس کی دھیان، امرتیاں کھاؤں گا جاتے ہوئے. تو اتنے میں ٹوکرا بھر کر ایک شخص جو ہے گرم گرم امرتیاں لے کر آ گئے. تو آ گئے ہوئے امرتیاں آ گئیں، امرتیوں کی طرف ان کی توجہ آنے لگی. اب یہ کہ امرتیاں جو ہے تقسیم ہوئی، ملنے لگیں. اب جو سید زیادہ ہوتا اس کو دو دی جاتی اور جس کی داڑھی ہوتی اس کو دو دی جاتی. اب ان کی داڑھی نہیں تھی، وہ صاحب نہ سید زادے تھے نہ داڑھی تھی ان کی. اب چلتے رہے تو اس کو دو دیں، اس کو دو دیں، اس کو ایک ملی، ان کو ایک ملی. جب ان کے پاس آئے نا ان کو ایک تقسیم کی تو اعلیٰ حضرت ان کو ایک ملی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا ان کو دو دے دیں. اچھا ان کو دو دے دیں. بولے حضرت نہ داڑھی نہ سید سارے دو دے دیں. بولے ان کو ایک اور دے دیں، ان کا دل چاہ رہا ہے، ان کا دل چاہ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کیا شان کیا کرامت. اور جس طرح کے اچھا وہ پھر ایسے متاثر بھی ہوئے. ہاں جی کمپلیٹ بات ہے کہ وہ ایسے متاثر ہوئے. وہ جو پیر مریدی کو مانتے نہیں تھے، پیر صاحب کو صحیح نہیں کہتے تھے، وہ اعلیٰ حضرت کے مرید بن گئے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی ذہانت ایسی ہے جس میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں آتے بڑے بڑے اسلامی بھائی جو بڑے بڑے جب کئی مدنی مذاکرہ ہے کیسے سب سنبھل کے بات کرتے ہیں. یار ہماری زبان جو پھسل نہ جائے اور امیر علیہ سنت جو گرفت ناک فرما لیں. امیر علیہ سنت کی ایسی باریک بینی ہے، ایسی باریک بینی ہے، ایسی نظر ہے. اگر کوئی جھوٹ پر بیان کرے نا، میں اپنی بات کروں گا، اگر جھوٹ پہ ہی بیان کریں اور امیر علیہ سنت کو جو تفتیش ہونے کے لیے دکھایا جائے، یہ کہ یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ دیکھ لیں، آپ اس کو دیکھیں تو آپ بتائیں اس میں یہ جھوٹ آ گیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو امیر علیہ سنت کی جو نظر ہے، جو آپ کی شخصیت ہے. اب جیسے کہ شاعر ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امیر علیہ سنت بھی شاعر ہیں. آپ نے کتابیں لکھی تو اس کا صدقہ امیر علیہ سنت کو بھی عطا ہوا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی دعوت میں گئے، ایک محدث صاحب فرماتے ہیں بڑی پیاری بات ہے اعلیٰ حضرت کی ذہانت، اعلیٰ حضرت کی برجستہ جوابی. کہتے ہیں دعوت میں گئے اور محدث صاحب بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تھے. دسترخوان بچھانے سے پہلے جو ہے وہ ہاتھ دھونے کا وقت آیا. اب جو میزبان تھے وہ ہاتھ دھلانا چاہتے تھے، تو جو محدث صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ پہلے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ دھلائیے گا. تو میں ٹھیک ہے، جو میزبان صاحب تھے وہ ہاتھ دھلانے لگے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے برجستہ جواب دیا. اعلیٰ حضرت کی ذہانت دیکھیں کیا شان ہے. فرمایا محدث صاحب آپ سنت کو جاننے والے ہیں، آپ محدث صاحب ہیں، آپ سنت کو جاننے والے ہیں، آپ اہل علم ہیں، آپ کا فیصلہ بالکل حق ہے اور آپ کی شان کے لائق ہے. کیونکہ سنت یہ ہے کہ اگر ایک مجمع مہمانوں کا ہو تو سب سے پہلے چھوٹے کے ہاتھ دھلائے جائیں. اچھا بات آپ پوری سنیں کہ اگر مجمع جو ہے مہمانوں کا ہو تو سب سے پہلے کس کے ہاتھ دھلائے جائیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے برجستہ جواب دیا تو کہ چھوٹے کے ہاتھ دھلائے جائیں اور آخر میں جو ہے بڑے کے ہاتھ دھلائے جائیں. اب اس میں وجہ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ہاتھ پہلے دھلا دیں گے پھر سب ہاتھ دھوئیں گے تو ان کو بڑے کو جو انتظار کرنا پڑے گا، تو آخر میں بڑے کے ہاتھ دھلائے جائیں. اور اب یہ ہے کہ میں نے جو ہے پہلے ہاتھ دھو لیے، اب آپ جو ہے آخر میں ہاتھ دھوئیے گا. اور میں شروع میں ابتدا کرتا ہوں لیکن جب کھانا کھا چکیں گے تو اب جو ہے آپ کو جو ابتدا میں ہاتھ دھونے ہوں گے. اب یہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک تقسیم کاری کر دی. اب یہ جو ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا سید محمد کچھوچوی کا بیان ہے کہ اس دسترخوان پر میں بھی حاضر تھا. اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد پر محدث صاحب نے جب اعلیٰ نے یہ جملے ارشاد فرما دیے تو محدث صاحب نے ہاتھ پکڑ کر جو تشت جو تھی وہ اپنی طرف کھینچی کہ نہیں میرے ہاتھ دھلائیے. اب وہ عاجزی کرنے لگے کہ میں چھوٹا ہوں. اب اعلیٰ کے جملے ایسے تھے نا تو انہوں نے تشت ادھر کی، نہیں پہلے میرے ہاتھ دھلائیے. اب اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ مسکرانے لگے اور مسکراتے مسکراتے ارشاد فرمایا آپ اپنے فیصلے کے خلاف کر رہے ہیں اور یہ آپ کی شان کے خلاف ہے. ایسا پیارا اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ دلکش والا انداز تھا. تو یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملا کہ جب کھانا کھانے کا وقت آئے، جو بڑے ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں ابھی یہاں پہ کھانا آ جائے ویسے آئے گا تو نہیں، تو سب سے پہلے کون ہاتھ دھوئے گا؟
آپ نا امید نہ ہو باپو, آپ کہیں گے تو منگوا لیں گے. مفتی صاحب کو ہم آخر میں ہاتھ دھلائیں گے. تو یہ ایک طریقہ کار بھی ہم نے اس واقعے سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صاحب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتویٰ جو ہیں وہ ایک بہترین مثال ہیں اعلیٰ حضرت کی ذہانت پر. اعلیٰ حضرت خود فتوے لکھتے تھے یا لکھواتے تھے؟ جی ہاں, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا معمول تو لکھتے تھے, خود لکھتے تھے, اور آپ جتنا کچھ تحریر فرماتے تھے یہ آپ کی بکثرت عادت مبارکہ. بلکہ آپ کے مولانا حسن رضا صاحب آپ کے جو بھائی تھے وہ کہتے تھے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اگر قلم جو ایک طرف سے گھس جائے تو اس کو تراش لیں, اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا, اتنی مصروفیت. اور ان کی اتنی محبت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پاس اور اتنی خدمت ہیں, قربان جائیں ان پر. یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ مصروف ہیں علم دین میں, علم دین کو پھیلا رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, فتاوی لکھ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں خود قلم تراش کے لے کے جاتا اور وہ وہاں دو رکھ دیتا تھا, وہ دوسری والی جو پہلے وہ لے لیتا تھا اور وہ لے کے چلا جاتا. یہاں تک کہ ان کا ایک اور بھی وہ جتا واقعہ, یہ حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن, ان کا یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پاس آئے ایک مرتبہ. خدمت کتنی کرتے تھے آپ کی, صرف اس لیے کہ مشغول ہیں آپ. فرمایا حضور وہ 2 بیٹیاں, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی 2 بیٹیوں کی شادی ہونی تھی. آپ کے ایک سائل بھی تھے جنہوں نے ابھی سوال بھی کیا کہ آپ کی اولاد کتنی, 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں آپ کی. اچھا ماشاءاللہ. 2 بیٹے شہزادے تھے اور 5 آپ کی بیٹیاں تھیں. 2 شہزادیوں کی تاریخ لینے کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پاس پہنچے کہ وہ بات چیت ہو چکی اور وہاں سے تاریخ کے بارے میں پیغام آ رہے ہیں, تو آپ تاریخ ارشاد فرما دیں. آپ نے فرمایا 2 کی شادی ایک ساتھ کرنا, ایک شادی کرنے میں کتنی دعوت اور یہ اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے, اور آپ کو پتہ نہیں کہ 2 کے لیے کیا کرنا پڑے گا. تو آپ کے بھائی جان حسن رضا صاحب وہ کہنے لگے کہ حضور جو کچھ مہمانوں کے لیے کھانا پینا, ان کے لیے جو مسالہ جات, جو غذا چاہیے, بیٹیوں کے لیے جو جہیز چاہیے, جو سامان دینا ہے, سب کچھ میں نے تیار کر لیا, صرف ایک کام باقی ہے اور وہ آپ سے تاریخ لینا. سبحان اللہ. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا کہ میں یہ جو بھی کام کر رہا ہوں آپ کا اس میں حصہ ہے. سبحان اللہ. آپ کے ایک بھائی نے آپ کی, انہوں نے 3 بیٹیوں کی اور 1 بیٹے کی شادی کرائی. پھر یہ چونکہ وصال اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے پہلے ہی فرما گئے تھے. پھر دوسرے بھائی جو تھے, اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ خود آپ 3 بھائی تھے, تو 3 بھائی جو بھی چھوٹے والے تھے سب سے رضا, انہوں نے پھر پچھلے جو 1 بیٹے اور 2 بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں. تو یہ بھی ایک تعاون بڑا رہا اس حوالے سے, گھر کے بڑی محبت تھی, ایک اتفاق تھا. تو فتاوی آپ لکھتے, وہ قلم رکھ جاتے آپ کے پاس, پھر لکھتے یوں یہاں تک کہ آپ لکھتے تھے تو بعد میں 4 علماء کرام, مفتیان کرام کو اس فتاوی کی نقل کرنے کے لیے, کیونکہ ایک کاپی اپنے پاس رکھتے تھے, ایک روانہ کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں جو اعلیٰ حضرت ایک دن میں لکھتے تھے, ہم 4 بیٹھ جاتے تھے تو وہ نہیں لکھ پاتے تھے. آپ کا اتنا تیز ہاتھ چلتا تھا, اتنا تیز ہاتھ چلتا تھا, آپ لکھتے تھے. اور یہاں تک کہ جب آخری وقت بالکل جب مرض بھی آ گیا اور اس وقت طبیبوں نے, حکیموں نے کہہ دیا کہ بھئی آپ یہ کام چھوڑیں ابھی لکھنے لکھانے کا, آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. ایک بات آپ کی مان لیتا ہوں, رات میں نہیں لکھا کروں گا, دن میں نہیں چھوڑ سکتا, رات میں نہیں لکھتا. اب جیسے ہی شام ڈھلتی اس طرح کا وقت آتا تو فتاوی ان دنوں میں آپ باقاعدہ لکھوایا بھی کرتے تھے. آپ جن دنوں میں پرہیز کرتے ہوئے ایک دوسرے مقام پر آپ چلے گئے تھے, شفٹ ہو گئے کہ یہاں لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہوگی, ملاقات نہیں ہوگی, تو وہاں پہ ایک عالم صاحب جو پہنچے اور انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کا پرہیز کیسا تھا, یعنی لکھنے لکھانے پڑھنے پڑھانے سے پرہیز کیسا چل رہا ہے. تو وہ فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ مغرب کی نماز پڑھ کے آپ چارپائی پہ تشریف فرما ہوئے تو 4 کرسیاں لگیں اور 4 صاحب آ گئے, جن میں صدر الشریعہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ, ظفر الدین بیاری اور دیگر اسے 4 افراد آئے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک تھیلی نکالی اور فرمایا کہ آج 30 خط مجھے ملے ہیں اور ایک تو میں نے کھول لیا ہے, یہ 29 پورے کر لیجئے, اس کو گنیے, اور ان کو گن کے ان کو تقسیم کر دیے 4 میں. اب 4 یہ دوسروں سے کام کروانا جاری کروا رہے ہیں. تو یعنی یوں کہ آپ نے ایک خط سب کو مختلف خطوط دے دیے. اب ایک آدمی پڑھنا شروع کیا, اس نے خط پڑھا, آپ نے اس کا جواب لکھوانا شروع کیا, دوسرے کو کہا خط پڑھو, وہ خط پڑھنا شروع کر دیا, تیسرے کو کہا تم بھی پڑھو, چوتھے نے پھر اس طرح بھی ایک کو جواب لکھواتے, دوسرے کی کچھ سن لیتے جو خط میں کیا پوچھا گیا, پھر اس کو آپ جواب لکھوانا شروع ہو گئے, پھر اس کو, یہاں تک کہ 4 کو آپ جواب یوں لکھوا رہے ہیں کہ آپ جملہ پورا ارشاد فرماتے, وہ ابھی لکھ نہ پاتے, دوسرا کہتا حضور آپ اس کو لکھواتے, تیسرے کو لکھواتے, پھر پہلے کی طرف آتے, کہاں پہ وہ چھوڑا تھا وہاں سے شروع فرماتے, پیچھے سے بتانا نہیں پڑتا تھا, پیچھے سے نہیں کہ کہاں سے میں نے, پھر اس کو وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ آپ یہ پرہیز کے دن ہے, مطلب ان دنوں میں یہ آپ فرما رہے ہیں. اتنے میں ایک صاحب اور داخل ہوئے, کہہ رہے ہیں زبانی کچھ مسائل پوچھنے آپ سے. کہتے ہیں مجھے اس میں بڑا غصہ آیا, ابھی 4 آدمیوں کو کس طرح لکھوا رہے ہیں اور یہ زبانی پوچھنے آئے.
لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے اس کو بھی اجازت دی اور بڑے خوش انداز سے آپ نے اس کو زبانی مسائل بھی بتائے. ایک کو زبانی بتا رہے ہیں, 4 کو لکھوا رہے ہیں, 4 کو خطوط آپ لکھوا رہے ہیں. لکھوانے کے دوران جو ہے, لکھوانے کے دوران مجھ سے اب اس کو میں یوں سمجھ پایا ہوں کہ جیسے کہ آپ ان سے بھی بات کر رہے ہیں, مجھ سے بھی بات کر رہے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں, ایک کو یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب کرتے کرتے اب جب میرے ان کے بات کا جواب انہوں نے لکھ لیا, پھر میری جانب آئے, میں نے لکھ لیا, پھر انہوں نے بھی لکھ لیا. اب جب آپ دوبارہ گھوم کر آ رہے ہیں ان کی جانب آ رہے ہیں, کہاں تک تھے, کہاں پہنچے تھے, یہ جو جملہ ہے کہ کہاں تک پہنچے تھے, یہ نہیں پوچھتے تھے, یہ نہیں پوچھتے تھے. کمپیوٹر پھر مسائل بھی کچھ جدا جدا نا, وہ کچھ مسئلہ طلاق پر ہے, ایک سے وراثت پر ہے, اس کی جہاں عبارت چھوڑی تھی اس کو وہاں سے لینا ہے, اس کی جہاں, اور اس طریقے سے تو پھر آدمی یہی کرتا ہے. کمپیوٹر پہ ایک فائل کھولتے ہیں, منیمائز کرتے ہیں, دوسری ایز اٹ از پڑی ہوتی ہے, تیسری کھولتے ہیں, چوتھی بند کرتے ہیں, تو یوں دیکھتے ہیں ہر فائل اپنی جگہ پہ موجود ہے. کمپیوٹر کو دیکھیں اور ادھر اعلیٰ حضرت کا ذہن دیکھیں, دماغ دیکھیں, ان کا دل ہی وہ مشین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے کہ ایسے کام آپ کرتے تھے کہ عقل حیران رہ جاتی ہیں ماشاءاللہ. اور ہم اسی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس منا رہے ہیں, ان کا عشرہ منا رہے ہیں, اور آپ سب تیار ہیں نا ذوق نعت کے لیے بھی؟ فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا, ذرا جوش کے ساتھ, فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ. آج بھی آپ نے مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دیکھا فیضان اعلیٰ حضرت میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذہانت کے حوالے سے, اور اب